هم وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين وقال تعالى والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام دوستو، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا ہو تو اس کے لیے جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ ذوق ہے، شوق ہے، اور جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ تعظیم اور ادب ہے۔ ایک تو ذوق کا اظہار ہو اور دوسرا ادب احترام کا خیال ہو۔ مجھے آج کی اس مجلس میں دونوں باتیں ملی جب حضرت مولانا ابراہیم علوی صاحب کو میں نے عربی میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے سنا اور پھر آپ کے ذوق کو دیکھا، بالخصوص جو پیچھے میرے دائیں طرف بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو واقف نہیں ہوں کون کہاں کا ہے، کیا تعارف ہے، لیکن ان کے ذوق کو بھی دیکھا تو میری جو تھکن تھی وہ تھکن ختم ہو گئی۔ میں نے مولانا رضوان صاحب کو فون کیا کہ آج پھر 3 خطیب ہیں، کہتے 3 خطیب ہیں، تو میں نے کہا پھر مجھے آپ پہلے وقت دے دیں تاکہ میں اپنی پوری بات کر لوں۔ جو آپ کی حافظ آباد کے علماء ہوں ان کو آپ بعد میں وقت دے دیں۔ جو باہر سے مہمان آیا ہو، عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں یار یہ مہمان ہے باہر سے آیا ہے، اس کو سننا ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی پروگرام کے اختتام پر ایک صاحب نے مجمع میں سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہن بس دعا کرا دو، تو میرے دل پر اس کا بڑا سخت اثر ہوا، اتنا ہوا کہ میں نے دوبارہ مائک پکڑا اور میں نے کہا سرکار کا ذکر پاک سن کر بھی جو آدمی اختتام پر کے بس ہوں اگے پروگرام نہ چلانا، بس دعا کرا دو، پھر اس نے کھٹا کیا ہے، کمایا کیا ہے۔ جب آپ اپنے سیاسی لیڈر کو وقت دیتے ہیں تو کھلا، یار دوست کو وقت دیتے ہیں تو کھلا، ماں باپ کو وقت دیتے ہیں تو کھلا، اپنی ذاتی رنج غم خوشی میں وقت دیتے تو کھلا، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو نگاہیں بار بار گھڑی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ حضور سے کمزور تعلق کی علامت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب حضور کے نام پر بلایا گیا تو پھر وقت بھی سارا حضور کا، توجہ بھی ساری حضور کی طرف، اور پھر ذوق بھی سارا اسی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں یہ میری عادت سخت ہے، اچھی ہے، میں تو اچھا سمجھتا ہوں اس لیے اسی پر رہتا ہوں۔ مجمع کوئی بھی ہو، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ابھی میرا آخری پروگرام جو میں نے آخری بیان کیا وہ گجرانوالہ بار میں تھا، اس میں گجرانوالہ بار کے سیشن جج صاحب بھی ہیں، سیول جج صاحب بھی ہیں، اور جج حضرات بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں۔ تو مجھے جب بیان کا موقع دیا تو میں نے بیان شروع کیا، تو ظاہر ہے وکیل کا مزاج اپنا ہے، جج کا مزاج اپنا ہے، ان کے انتظامات کا مزاج طریقہ کار اپنا ہے۔ تو
تو میں نے اپنی گفتگو، مولانا رضوان صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو میں نے کہا جتنی دیر میں نے حضور کا ذکر کرنا ہے آپ نے توجہ مجھے دے دی ہے، اور جیسے آپ کوئی بڑا کیس سنتے ہیں یا بڑے کیس کی وکالت کرتے ہیں تو پوری توجہ آپ دے دیتے ہیں، مجھے آج اس سے زیادہ توجہ درکار ہے۔ اگر توجہ نہ ہو، ادب مجلس کا ادب نہ ہو، یا اس مجلس میں دیوبندی بریلوی اہل عموماً ہر جگہ پر پروگرام پر خاص طور پر ختم نبوت کا ہو تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث مل جاتے ہیں۔ اب کسی کے بڑے معتبر عالم سے پوچھیں، یار ہم ایک مولوی صاحب یہ کہہ کے گئے کہ حضور کا ذکر کرنا ہو تو ادب سے کرو، ادب سے سنو، نعرہ ادب کے خلاف نہیں ہے، سبحان اللہ ادب کے خلاف نہیں ہے، ادب کے خلاف چلت پھرت ہے، ادب کے خلاف توجہ نہ دینا۔ میں مورے کا مریض ہوں، میرے مورے ہی لے ہوں گے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے 17 سال میں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سرکار کا ذکر پاک کیا اور ٹیک میں نے لگائی ہو۔ حضور کا 17 سال ذکر کیا ہو، مسجد نبوی شریف میں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ظہر سے عموماً فجر تک مسجد میں رہ جاتا ہوں، کبھی رات واپس ہوٹل یا کسی جگہ ٹھہرا ہوں تو آ جاتا ہوں۔ اس پورے وقت میں ہمت نہیں ہوتی کہ حضور کی مسجد میں بیٹھ کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کے ٹیک لگائیں، اور ٹیک لگا کے بھائی پیر کے سامنے بندہ بے تکلف نہیں بیٹھتا، میرا پیر ہے، میرے طلبہ ہیں، وہ سارے کے سارے طلبہ وہ 2 زانوں بیٹھتے ہیں یا پھر ایک ٹانگ بچھا کے اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں یار مجھ سے زیادہ ادب باپ کا ہے، اور باپ سے کروڑوں گنا زیادہ ادب امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہے۔ اس لیے گزارش، پہلا سبق بھی آج کا یہ کہ آج آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے حضور کا نام لینا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ذکر رسول کرنا ہے، ذکر رسول میں نعت رسول مقبول بھی ہے، ذکر رسول میں حضور کی سیرت بھی ہے، حضور کی ختم نبوت بھی ہے، حضور کی عزت ناموس بھی ہے، جو بھی حضور کی طرف منسوب ہے اس کا ذکر کرنا یا سننا ہے تو ادب کے ساتھ کرنا ہے، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ سرکار نے فرمایا کہ نامراد ہوا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر کیا نہ پڑے، درود پاک۔ اچھا بھئی میں حضور کا نام لو، توجہ کرنا، میں کہتا ہوں حضرت محمد نے فرمایا تو آپ کیا کہیں گے؟ بے اکرامی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے یار ہم نے تو بڑوں کو دیکھا ہے وہ تو ادب کی وجہ سے حضور کا نام بھی نہیں لیتے، وہ نبی اللہ کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، خاتم الانبیاء کہہ دیتے ہیں، سرکار دو جہاں کہہ دیتے ہیں، سرکار دو عالم کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حضرت محمد، میں نے درود پاک نہیں پڑھا لیکن آپ درود پاک پڑھتے ہیں، میں نے درود پاک نہیں پڑھا لیکن حضور کا نام مبارک بالکل ٹھیک لیا، پھر بھی میں اور آپ سمجھے کہ بے ادبی ہے۔ اچھا میں کہوں اللہ نے فرمایا تو کبھی خیال آیا کہ میں نے اللہ کی نام کی کوئی بے حرمتی کر دی ہے، بے ادبی کر دی ہے؟ اگر میں اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ نہ لوں بے ادبی نہیں سمجھی جاتی، اگر میں اللہ کے نام کے ساتھ تعالی نہ کہوں کوئی گناہ بھی نہیں، بے ادبی بھی نہیں، وعید بھی نہیں۔ لیکن اللہ کو حضور کتنے محبوب ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اچھا ترغیب کیسے دی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ ترغیب دینے لگے ہیں نا کہ تم نے حضور کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی ہے، اس دعا کی برکت سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ مکہ کا ایک علاقہ شوقیہ، حج کے آخری دن حج ہو چکا ہے تو ہمارے لیڈر نے ہمیں وہاں ٹھہرا دیا، اب وہاں پہ ایک شیخ آئے بیان کرنے، ان کا ترجمان اردو میں، ساتھ اردو میں ترجمانی ہو رہی ہے، تو بات ایسی چلی تو درود پاک کی آ گئی، تو شیخ نے کوئی بات کی، ترجمان نے اس کا معنی بگاڑ کے نہ مفہوم بگاڑ کے آگے نقل کر دی،
تو میں بھی بیٹھا سن رہا تھا، تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بھائی جان مولانا صاحب آپ بر صغیر سے لگتے ہیں لیکن آپ نے خیانت کی ہے کیا؟ میں نے کہا شیخ نے کوئی اور بات کی، آپ نے کوئی اور نقل کی، شیخ یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، نہیں وہی کی ہے۔ میں نے کہا اچھا میرا سوال پوچھیں، اور سوال کیا ہے کہ کیا امتی کے درود پاک سے نبی کے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اور کیا امتی نبی امتی کے درود پاک کے محتاج ہیں؟ تو آپ جرت دیکھیں، وہ میرے سامنے شیخ نے پھر جواب اور دیا کہ نہیں، نبی امتی کا محتاج نہیں، لیکن اس نے پھر بگاڑ کے کہا جی شیخ فرما رہے ہیں کہ نبی بھی امتی کا اس طور پر محتاج ہے کہ امتی درود پڑھتا ہے تو نبی کے درجے۔ میں نے کہا اچھا یار بحث ہو جائے گی، تم صرف ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے فرمایا او کہ میرے درجے بلند ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے مجھ پر درود پاک پڑھو گے اور تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے، مجھ پر درود پاک پڑھو گے رحمت خدا کی تم پر اترے گی، مجھ پر درود پاک پڑھو گے پل صراط پہ تمہارا چلنا آسان ہو جائے گا، مجھ پر درود پاک پڑھو گے تو تمہاری دعائیں اللہ بن مانگے قبول کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو، اپنی امت کو جو درود پاک کی ترغیب دی ہے، سرکار خود ترغیب دیتے، کیوں؟ سرکار ہمارے خیر خواہ ہیں، خدا کی قسم جیسے نماز میں ہمارے درجات کی بلندی ہماری خیر ہے، ایسی امام الانبیاء پر درود پاک پڑھنے میں بھی ہمارے درجات کی بلندی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم حضور کے درجات کا، ہم تو دعا کر دیتے ہیں، اور کیوں حکم ہے بھائی، دعا کرتے رہیں گے، ہمیں حکم ہے۔ زندہ باد۔ اچھا یہ الگ ایک بحث شروع ہو جاتی، بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مقدس کا اسلوب دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، یصلون، قرآن نے لفظ استعمال کیا صلی، یصلون، درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ درود کسے کہتے ہیں؟ وہ آگے آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو صاد کے ساتھ جیسے صراط المستقیم، اور وسلموا سین کے ساتھ۔ پورے قرآن کو پڑھیے، قرآن کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاس، سلام علی المرسلین، آدم سے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء پر قرآن سلامتی نازل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ابراہیم پر بھی سلامتی، نوح پر بھی سلامتی، اسماعیل پر بھی سلامتی، الیاس پر بھی سلامتی، نبیوں پر سلامتی قرآن نے نازل کی، لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا تم بھی نبیوں پر سلامتی کی دعا کرو۔ ہم اللہ کی سنت پر چلتے ہیں، نبی ہمیں عزیز ہے، مکرم ہے، محترم ہے، معظم ہے، محتشم ہے، باعث عزت والے ہیں، تو ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی آپ نے کہا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں پر سلامتی ہے، وجہ وہ نبی ہیں، اور جب ختم نبوت کے تاج والے دستار والے آئے تو اللہ نے کہا صرف سلام نہیں ہے، صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے، تم نبی پر درود پاک پڑھو، سلامتی بھی ہے اور صلات بھی ہے، تو کہا ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ۔ حضور نبی علیہ السلام نے جتنی روایات آپ سے منقول، جتنی روایات ہیں، اس میں آپ نے امت کو درود پاک سکھایا تو دونوں لفظ ہیں، صلات بھی اور سلام بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی یہ میرا موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہونے جا رہا ہے، اور پھر رضوان صاحب کہیں گے کہ نہیں جی آپ نے اسی موضوع پر ختمت پہ بات کرنی تھی، تو اس لیے میں انہی کا لحاظ کرتے ہوئے واپس اسی بات پہ اپنے آپ کو روک کے واپس آتا ہوں، لیکن یہ درخواست کر کے کہ بھائی حضور کا نام لو، حضور کا ذکر کرو،
حضور کا ذکر سنو تو ادب کے ساتھ کرو اور ادب کے ساتھ سنو۔ ایک میرے دوست ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں، پچھلی دفعہ وہ عمرے سے واپس آئے، اس دفعہ بھی میرے ساتھ تھے، اور 1.5-2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے بھی گئے، پھر پچھلے رمضان میں بھی گئے، تو سال میں 3 بار گئے۔ تو جو رمضان میں گئے نا تو انہوں نے درود پاک کی کثرت رکھی۔ اس سال جو دوسری بار گئے تو واپس آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میرا ایک مشاہدہ ہوا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ روضہ پاک پر اگر درود پاک ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کثرت نہ ہو بلکہ توجہ ہو، ادب ہو، الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو، تو کہتے میرا اپنا مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ بندے کو حضور کی قربتیں زیادہ نصیب ہوتی ہیں، پھر حضور کی قربتیں زیادہ مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میں حضرت والا ہی کی بات، علوی صاحب دامت فی عظمی کی بات کو آگے چلا کے 3-4 باتیں اس پر کروں گا، 2-4 قادیانیت کے حوالے سے۔ دوستو، عام طور پر ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ختم کا مطلب نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ اس بات سے قادیانی فتنہ اپنی مکاری، عیاری، دجل، فریب چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور مسلمان، سادہ مسلمان سے کہتا ہے کہ دیکھو جی نبوت تو رحمت تھی، حضرت آدم کے بعد جاری ہوئی، حضرت نوح کے بعد جاری رہی، ابراہیم کے بعد بھی رحمت جاری رہی، جناب موسیٰ کے بعد بھی جاری رہی، جناب موسیٰ کے بعد 4000 پیغمبروں کو نبوت کا منصب ملا، نبوت جاری رہی، رحمت ملتی رہی۔ لیکن حضور کے بعد امت کو، انسانوں کو یہ رحمت ملنا کیوں بند ہو گئی؟ نبوت بند کیوں گئی؟ اس لیے یاد رکھیں، نبوت، ختم نبوت کا مطلب نبوت ختم ہونے کا نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت تو باقی ہے، نبوت باقی ہے، لیکن کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں نبوت ملنا بند ہو گئی، نبوت ملنا بند ہو گئی۔ نبوت کا جو سلسلہ حضور سے شروع ہوا وہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہو کے بند ہو گیا، مکمل ہو کر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اے تو یہ خالص کوئی پروفیسر ٹائپ لوگ ہوتا تو ان میں گفتگو کر لیتا ہوں، عام مجمع مکس بیٹھا ہو تو پھر کوئی بابا جی کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب تاڑی یہ گلہ سانو سمجھ کوئی نہیں آئیاں، لیکن وہ ذوق مجھے علوی صاحب نے دے دیا، پھر آپ کا اپنا ذوق ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہو کے بند ہو گیا۔ اب حضور کے بعد صبح قیامت تک اللہ کسی کو نبوت کا عہدہ، منصب نہیں دیں گے، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور جو میں نے ایک جملہ بولا نا، نبوت کا سلسلہ حضور پر مکمل ہو کے بند ہو گیا، یہ مکمل کسے کہتے ہیں؟ مکمل اس چیز کا نام ہے جس میں آپ نہ کمی کر سکیں نہ زیادتی کر سکیں۔ اگر آپ کمی کریں وہ بھی عیب، زیادتی کریں وہ بھی عیب۔ جیسے میرا ہاتھ مکمل ہے، ہتھیلی بھی ہے اور 5 انگلیاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ کا حسن بڑھ جائے، خوبصورتی بڑھ جائے، تو میں نے 1 انگلی زائد لگوا دی تو آپ کہیں گے جناب آپ کے ہاتھ کا حسن نہیں بڑھا، بدصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نے ایک مکمل چیز میں اضافہ کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو وہ انگلی بھی کٹوا دیتا ہوں، زائد والی بھی الگ کرواتا ہوں، لیکن یہ جو 5 ہے نا ان میں سے 1 اور کم کروا دیتا ہوں، 4 بچ گئیں۔ آپ کہیں گے آپ کے حسن میں اضافہ نہیں ہوا، پھر بدصورتی بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا اب کیوں؟ کہنے لگے اس لیے جناب کہ آپ نے ایک مکمل چیز میں کمی کر دی ہے۔ دوستو جیسے قرآن نے کہا نا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل، کمی بھی نہیں زیادتی بھی نہیں، ایسی سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر بھی نبوت مکمل کر دی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے جن کو نبوت دی ان میں سے کسی سے اللہ نبوت کا منصب واپس لے، نہ ایسا ہوگا کہ میرے بعد
اللہ کسی کو نبوت کا تاج پہنا کر نبیوں کے سلسلے میں داخل کر دے، میں اللہ کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے، قیامت ہے نبوت نہیں ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ پورے مذہب کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو دین موجود ہے، جسے آپ کہتے ہیں عقائد اعمال کا مجموعہ، یہ پورا دین ہمیں نبی کے واسطے سے ملا ہے۔ جو حیثیت اس عمارت کے اندر بنیاد کو ہے، خدا کی قسم اسلام میں ذات پیغمبر، کملی والے کی نبوت اور کملی والے کی ختم نبوت کو اس بنیاد سے زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ یہ بنیاد ہل جائے تو عمارت کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ ذات پیغمبر محفوظ نہ ہو، عزت رسول محفوظ نہ ہو، نبی کی نبوت، نبی کی ختم نبوت محفوظ نہ ہو تو اللہ کی قسم اسلام بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی بنیاد کملی والے کی ذات ہے، یہ اسلام کی شارک ہے، اسلام کا دل ہے، اسلام کی روح ہے۔ جیسے شارک کٹ جائے تو آدمی کی آزاد دفاع نہیں کر پاتے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، پورا وجود بے حس ہے، روح بدن سے نکل جائے بدن بیکار ہے۔ اسلام کی شارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کا دل امام الانبیاء کی نبوت ہے، اور اسلام کی روح امام الانبیاء کی ختم نبوت ہے۔ ذات پیغمبر نہیں، نبی کی نبوت نہیں، نبی کی ختم نبوت نہیں تو پھر اسلام بھی نہیں ہے۔ وجہ اسلام ملا نبی کے در سے۔ میں قرآن کو مانتا ہوں، بھئی کیوں مانتا ہوں؟ مجھ پر اترا، جبریل امین مجھے دے کے گئے؟ نہیں دوستو، سرکار نے فرما دیا یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام مجھ پر اتری، میں نے مان لیا۔ میں اللہ کو بغیر دیکھے مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں؟ نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں کیا، کملی والے نے بتا دیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ نبی پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے میں نے اللہ کو مانا، نبی پر اعتماد کر کے میں نے بغیر دیکھے 1.25 انبیاء کو مانا، نبی پر اعتماد کر کے میں نے بغیر دیکھے جنت کو مانا، نبی پر اعتماد کر کے میں نے بغیر دیکھے جہنم کو مانا، نبی پر اعتماد کر کے میں نے بغیر دیکھے فرشتوں کو مانا، نبی پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے کندھوں پر موجود فرشتوں کو مانا، نبی پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے قبر کی تنگی وسعت کو مانا۔ کملی والے نے جس کو نماز کہا میں نے مان لیا، حج کا جو طریقہ دیا مان لیا، روزے کا جو طریقہ دیا مان لیا، نصاب زکوٰۃ جو دیا مان لیا۔ غرض یہ کہ آپ اللہ کی توحید سے شروع ہو جائے اور ذکر تسبیح تلاوت تک آ جائے۔ آپ کے اور میرے پاس ہر ایک عقیدہ نبی کے واسطے سے ملا ہے، ہر ایک عمل کی ادائیگی کا طریقہ نبی ہی کے واسطے سے ملا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ واسطہ نہ ہو، نبی کی عزت، ذات، نبوت، ختم نبوت محفوظ نہ ہو تو پھر دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پورا دین ملا ہی نبی کے واسطے سے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی، نبی پر اعتماد کیا تو مان لیا۔ یاد رکھنا، کوئی بندہ پوچھے، بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ پوچھے نا ایمان کسے کہتے ہیں؟ شیطان نے موت کے وقت آنا ہے، سرکار کی اس پر احادیث ہیں، موت کے وقت آتا ہے ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی پیر کے روپ میں، کبھی استاد کے روپ میں۔ یہ ایمان بچا رہے، اس کا سب سے اہم راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نبی پر اعتماد کو پورا کر دے، نبی جی پر اعتماد پورا ہو جائے۔ سرکار نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی دیکھیں، جب حضور نے مشرکین مکہ کو پہلی دعوت دی نا، عمومی اعلان کیا نا، پہلی دعوت، تو حضور نے ایمان کی دعوت دی ہے، لیکن ایمان کی دعوت سے پہلے سرکار نے یہ بات سمجھائی کہ ایمان کہتے کسی ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا، نبی پر اعتماد کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ آپ اعتماد بڑھائیں، خدا کی قسم آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، نور ایمان بڑھے گا۔ نبی پر جتنا اعتماد بڑھے گا نور ایمان اتنا بڑھے گا، نبی پر جتنا اعتماد بڑھے گا ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو جائے گا۔ اور پہلی دعوت ہے، حضور نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے دعوت نہیں دی،
ملتزم تھا، اللہ کی تجلیات کا مرکز تھا، حضور وہاں کھڑے ہو کے دعوت دیتے، حجر اسود موجود تھا، وہاں کھڑے ہو کے دعوت دیتے، آپ رکن یمانی پہ جا کے دعوت دیتے، حتیم میں کھڑے ہو کے دعوت دیتے، ساتھ میں تو جناب زمزم کا کنواں ہے وہاں کھڑے ہو کے دعوت دیتے، مقام ابراہیم پر دعوت دیتے، مطاف میں کسی جگہ کھڑے ہو کے دعوت دیتے، نہ حضور نے کعبے کو چھوڑا، مطاف کو چھوڑا اور آپ چلے گئے صفا پہاڑی پر۔ بڑے غور سے سنیے گا، صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے سرکار قوم سے پوچھتے ہیں، میری قوم تم نے مجھے کیسا پایا؟ قوم کو پستی میں جمع کیا ہے، اور آپ یار وہ داڑھی والے بھائی کو اٹھائیں گے ذرا، میری توجہ ساری بٹ گئی ہے دوست، آپ کو تو سنانے آیا ہوں، ٹیکے چھوڑ دینا، آپ تو جوان لوگ ہیں یار، یہ بزرگ حضرات ٹیکے چھوڑے بیٹھے ہیں، تو جوانوں نے، اچھا جوانوں نے ٹیکے لگائی ہوئی ہیں اور بوڑھوں نے ٹیکے چھوڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت تک ادب کے ساتھ سننے کی توفیق دے۔ اچھا توجہ کیجیے گا، آپ نے خود صفا پہاڑی پر ہے اور قوم پستی میں ہے، نیچے ہے، اور آپ قوم سے پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا؟ غور سے سنیے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ قوم کہتی ہم نے آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا، با اخلاق پایا، با کردار پایا، آپ کی زندگی کے 43 سال ہمارے سامنے ہیں، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، نوجوانی بھی، تجارت بھی، نکاح بھی، آپ کے معاملات بھی، معاشرت بھی، آپ کی 43 سالہ زندگی میں کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں، کوئی ایک پہلو ایسا نہیں کہ ہم میں کوئی اعتراض کرتے انگلی اٹھا سکے۔ آپ پھر پوچھتے ہیں میری قوم تم نے مجھے سچا پایا؟ سب کہتے آپ کو سچا پایا، توجہ دیجیے گا، سب کہتے آپ کو سچا پایا۔ پھر نبی جی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کی دوسری طرف کو بھی دیکھتا ہوں، اگر میں محمد تمہیں کہوں کہ اس طرح سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ تو قوم کہتے دیکھیے ایک تو آپ سچے ہیں اور دوسرا آپ بلندی پر کھڑے، سچے بھی ہیں، بلندی پر کھڑے ہیں، آپ ہمیں بھی دیکھتے ہیں اور پہاڑ کی دوسری طرف کو بھی دیکھتے ہیں، ہم تو جناب پستی میں ہیں، ہمیں تو دوسری طرف نظر نہیں آتی، اگر آپ سچے فرما دیں گے تم آپ کے دیکھنے پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والے لشکر کو مانیں گے۔ جب آپ نے اپنی ذات پر اعتماد کا اقرار کروایا تو پھر کملی والے نے ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ میری قوم میں روحانیت کی ایسی بلندی پر کھڑا ہوں، گویا میں یہاں سے اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کی ذات کا پورا استحضار رکھتا ہوں، ابھی تم نے اقرار کیا میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والے لشکر کو مانو گے تو اب میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے اللہ کو بھی مان لو، میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والی قیامت کو بھی مان لو۔ پھر جو بغیر دیکھے مانتا چلا گیا وہ صحابی بنتا چلا گیا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اچھا میرے دل میں بات اتری ہوئی ہے، یہ مردود کا بھی مجھے ٹکرا شیطان اور مجھ سے پوچھتا ہے، کبھی واسطہ پڑا اور آ کے پوچھے، ابھی بھی وسوسے تو ہر ایک کو ڈالتا ہے نا کہ مختلف باتوں پر، جب بھی کوئی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو مسلمان حضور کی وجہ سے ہوں، کس وجہ سے ہوں، اور حضور کی صداقت پر دلائل وہ میں جانتا ہوں، آپ کی سچائی پر دلائل میں جانتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن سچے کو مانتے ہیں، اس کی سچائی پر اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جنت جہنم کو نہیں دیکھا لیکن سچے کو مانتے ہیں، اس کی سچائی پر اعتماد کرتے ہیں، بوقت موت شیطان آ بھی جائے نا، اللہ اسے حفاظت فرمائے، آ بھی جائے، یاد رکھیے گا اللہ معاشر میں میری آپ کی ملاقات کرائے گا اور آپ کہیں گے مولوی صاحب جو آپ نے بات کی تھی ہم نے پلے باندھ لی تھی اور بوقت موت شیطان بھاگ گیا، کیا وہ آیا مردود سوال کیا ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ تو بھائی میں کچھ نہیں جانتا، میں نے جو سرکار کو مانا ہے ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو سچا مانا ہے، بس انہی کی سچائی پر اعتماد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ مردود شیطان کو دفع دور کرنے کا سب سے آسان نسخہ ہے، اسے بحث مباحثے میں پڑھ جاؤ تو کوئی مولوی بھی نہیں کر سکتا۔ امام راضی نے
صرف سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکالے، لیکن بوقت موت شیطان آ گیا نا تو امام راضی دلیل دیتے ہیں وہ رد کرتا ہے، دلیل دیتے ہیں رد کرتا ہے۔ اچھا رد باطل ہے، یہ نہیں کہ حق کا اس نے رد کر دیا، لیکن امام راضی کا طرز تھا، ایک دلیل دی اس نے تعویل کی، امام راضی آگے چل پڑے، پھر دوسرے دلیل دی تعویل کی آگے چل پڑے، تیسرے دلیل دی تعویل کی آگے چل پڑے، اور بچے کب؟ جب کہا کہ میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ اس کا مطلب یہی ہے حضور پر اعتماد کر کے بغیر دلیل مانتا ہوں، حضور پر اعتماد کر کے بغیر دلیل مانتا ہوں۔ تو کملی والے کی ذات مرکز ایمان، ایمان کی بنیاد، مذہب اسلام کی شارگ دل ہے، آپ کی نبوت اسلام کا مرکز اسلام کی روح ہے۔ اور دوسری بات دوستو، کملی والے کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، بڑے غور سے اس بات کو سنیے، پھر تیسری ختم پہ بات اور 2-4 قادیانیت پر باتیں کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ ختم نبی علیہ السلام کے بارے میں اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء میں اعلیٰ پیغمبر حضور ہیں۔ کون ہے؟ تمام نبیوں میں اعلیٰ پیغمبر، سارے انبیاء میں حضور کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبیوں میں ممتاز پیغمبر بھی حضور ہیں، فضیلت بھی حضور کے لیے اور امتیاز بھی حضور کے لیے، اعلیٰ پیغمبر بھی حضور، ممتاز پیغمبر بھی حضور۔ کوئی پوچھے اعلیٰ پیغمبر حضور کیوں ہے، فضیلت حضور پاک کے لیے ثابت کیوں ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات کا جامع بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو جتنے کمالات عطا کیے وہ سارے کے سارے کمالات ہمارے نبی کو بھی عطا کیے گئے، یعنی اگر ہر ایک نبی کو ایک کمال ملا تو 1.25 لاکھ انبیاء کو 1.25 لاکھ کمالات نبوت ملے۔ خدا کی قسم یہ 1.25 لاکھ کمالات اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا کیے۔ اگر ہر ایک نبی کو 2 کمالات ملے تو ہمارے نبی کو اللہ نے کم از کم 2.5 لاکھ کمالات دیے۔ ہر نبی کو 4 کمالات ملے تو ہمارے نبی کو اللہ نے 5 لاکھ کمالات عطا کیے۔ ہمارے نبی ان کمالات کی کثرت، ان کمالات کی زیادتی کی وجہ سے تمام انبیاء میں اعلیٰ ہے۔ اور ممتاز کب ہوئے؟ غور کرنا، ممتاز کب ہوئے؟ جب ہم نے کہا کہ اللہ نے جناب آدم کو نبوت کا منصب دیا، جناب نوح کو نبوت کا منصب دیا، جناب عیسیٰ کو نبوت کا منصب ملا، جناب ابراہیم، جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نفوس قدسیہ کے پاس ایک منصب نبوت، سارے اللہ کے نبی، ایک تاج نبوت، سارے اللہ کے نبی، ایک اعزاز نبوت، سارے اللہ کے نبی۔ لیکن حضور کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو فقط ایک تاج نہیں پہنایا، فقط ایک منصب نہیں دیا، فقط ایک اعزاز عطا نہیں کیا، بلکہ 2 تاج پہنائے ہیں، 2 منصب دیے ہیں، 2 اعزاز دیے ہیں۔ ایک تاج نبوت والا ہے، دوسرا تاج ختم نبوت والا ہے۔ ایک اعزاز نبوت والا ہے، دوسرا اعزاز ختم نبوت والا ہے۔ ایک منصب نبوت والا ہے، دوسرا منصب ختم نبوت والا ہے۔ حضور سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء فقط نبی ہے، نبوت کا ایک منصب لے کر آئے ہیں، نبوت کا ایک تاج پہن کر آئے ہیں۔ اور حضور امام الانبیاء صرف نبی نہیں، نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، نبوت بھی آپ کے پاس ہے، ختم نبوت بھی آپ کے پاس ہے۔ یہ ختم نبوت کے اعزاز نے، تاج نے، منصب نے ہمارے نبی کو تمام انبیاء میں امتیاز عطا کر دیا ہے، ممتاز کر دیا ہے، سارے نبیوں میں ممتاز کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہر ایک پہلو سے، ہر ایک پہلو سے، کمالات کے اعتبار سے دیکھیں حضور سارے نبیوں میں ممتاز ہیں، حضور جیسے کمالات کسی کے پاس نہیں۔ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں حضور سارے نبیوں میں ممتاز، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں حضور سارے نبیوں میں ممتاز،
तालीमात के एतबार से देखे हुजूर सारे नबियों में मुमताज, किताब के एतबार से देखे हुजूर सारे नबियों में मुमताज, अज़वाज के एतबार से देखे हुजूर सारे नबियों में मुमताज, औलाद के एतबार से देखे हुजूर सारे नबियों में मुमताज, असहाब के एतबार से देखे हुजूर सारे नबियों में मुमताज, उम्मत के एतबार से देखे हुजूर सारे नबियों में मुमताज, जमाने की तकसीम को ले हुजूर मुमताज है, इलाकाई तकसीम को ले हुजूर मुमताज है, इंसानों की तकसीम को ले हुजूर मुमताज है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने हमारे पैगंबर को खत्मे नबूवत का ताज पहनाकर पहले तमाम अंबिया में हर एक पहलू से, हर एक निस्बत से इम्तियाज अता करके नुमाया कर दिया। फजीलत भी हुजूर के लिए और इम्तियाज भी हुजूर के लिए। जैसे मौलाना फरमा रहे थे ना, उसी की मैं तशरीह करने लगा हूं। सारे नबियों में हुजूर मुमताज है, हुजूर से पहले वाले नबी है, तो अल्लाह ने हर एक नबी को महदूद जमाने का नबी बनाकर भेजा। हर एक नबी महदूद जमाने का नबी, सुन्नतुल्लाह है। जब नया नबी आता है, पहले का जमाना खत्म, फिर नया नबी आता है, दूसरे का जमाना खत्म, फिर नया नबी आता है, तीसरे का जमाना खत्म। ये सुन्नतुल्लाह जारी रही यहां तक कि जनाब ईसा आए। जनाब ईसा के बाद जब हुजूर आए तो हजरत ईसा का जमाना भी खत्म हो गया, फिर हुजूर का जमाना शुरू हुआ। तो बताइए कब तक है हुजूर का जमाना? क़यामत। सारे अंबिया महदूद जमानों के नबी, हुजूर कुल जमानों के नबी। जमाना सहाबा का, उनसे पूछा गया रब कौन है? कहते अल्लाह। नबी कौन है? कहते इमामुल अंबिया। सहाबा निजात पा गए। फिर जमाना बदल गया, तबा ताबईन आए, इनसे पूछे गया रब कौन है? कहते अल्लाह। नबी कौन है? कहते इमामुल अंबिया। ताबईन भी निजात पा गए। फिर तबा ताबईन आए, इनसे पूछे गया रब कौन है? कहते अल्लाह। नबी कौन है? कहते इमामुल अंबिया। ये भी निजात पा गए। जमाने गुजरते रहे, इंसान आते रहे, यहां तक के 1450 साल गुजर गए। आज मेरा आपका जमाना है। हमसे कोई पूछे तुम्हारा रब कौन है, क्या कहते हैं? मिल के बताए रब कौन है। मुमकिन है कि आज ही का इकरार अल्लाह को पसंद आ जाए, आज ही का अल्लाह को इकरार पसंद आ जाए और अल्लाह फरिश्ते को हुक्म कर दे, इसको अल्लाह हुक्म करके बस इसका जन्नती होना लिख दो। आज इसने मेरी रबूबियत कैसे ज़ौक़ और दिल की गहराई से इकरार की, मुझे पसंद आ गया है। और फकत अल्लाह के नाम पर एक बार का अल्लाह रब है, इसी पर अल्लाह जन्नत दे दे। तो बताओ जन्नत बड़ी चीज, अल्लाह का नाम? अल्लाह का नाम बड़ा है, जन्नत छोटी है। इस नाम पर फकत एक बार नाम लिया, जन्नत मिल जाए तो हम कहेंगे अल्लाह तेरा नाम बड़ा है, जन्नत छोटी है। वो अलग बात है कि अल्लाह का नाम उस शान से ले नहीं पाते कि जन्नत के खुद हकदार बन जाए, उस अजमत से ले नहीं पाते क्या इसको जन्नत के हकदार बन जाए। लेकिन क्या पता अल्लाह को कब पसंद आए, अल्लाह लिख दे कि इकरार ऐसे किया। तो बताए रब कौन है? मिल के यार, रब कौन है? रब कौन है? आप भी जवान, रब कौन है? 1450 साल पहले वाले। उनसे पूछा रब किसको मानते हो? सदीक अकबर ने भी कहा अल्लाह को, उमर फारूक ने भी कहा अल्लाह को, उस्मान और हैदर ने भी कहा अल्लाह को, तलहा साद ने भी कहा अल्लाह को, आयशा खतीजा ने भी कहा अल्लाह को, फातिमा रुकैया ने भी कहा अल्लाह को। 1450 साल पहले वाले कहते रब अल्लाह, और 1450 साल बाद वालों से पूछा गया रब कौन है? कहते अल्लाह। जमाने बदले, रब नहीं बदला। फिर पहले वालों से पूछा था नबी किसको मानते हो? कहते इमामुल अंबिया को। तो आज आपसे पूछा जाए आप किसको नबी मानते हो, तो क्या कहेंगे? 1450 साल गुजरे, रब नहीं बदला, नबी नहीं बदला। 14,500 साल गुजर जाए, रब बदलेगा, नबी बदलेगा। क़यामत ना आए, 14.5 लाख साल गुजर जाए, रब बदलेगा, नबी बदलेगा। दोस्तों कुल जमानों की नबूवत का नाम खत्म नबूवत है। कुल इंसानों के लिए जो नबूवत, उसी का नाम खत्म नबूवत है। कोई पूछे खातमुल अंबिया,
کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کل زمانوں کے پیغمبر کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، کل انسانوں کے نبی کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ زمانے اور انسان لیے، آپ نے کہا حضور تو سارے نبیوں سے جدا ہیں، پھر آپ علاقے کو لے تو قرآن نبیوں کی تقسیم کرتا ہے تو کہتا ہے نبی قومی ہے یا نبی علاقائی ہے۔ الہ قومی لوط قوم کے نبی، الہ قومی صالح قوم کے نبی، الہ قومی ہود قوم کے نبی، یا علاقے کی بات کرتا ہے قرآن۔ الہ مدین، حضرت شعیب علاقے مدین کے نبی، یہ نبی قومی علاقائی۔ مثال کے درجے میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک گاؤں میں اور نبی، دوسرے گاؤں میں اور نبی، ایک قبیلے میں اور نبی، دوسرے قبیلے میں اور نبی۔ یہاں پہ جناب یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر موجود، دوسرے علاقے میں جائیں حضرت یعقوب موجود ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون، تو دوسرے علاقے میں جائیں جناب شعیب علیہ السلام موجود ہیں، جناب ابراہیم موجود، لیکن دوسرے علاقے میں جائیں جناب لوط علیہ السلام نبی موجود ہے۔ اللہ نے اس دھرتی پر جب نبوت کو بھیجا تو نبوت دیہاتوں کے لیے، نبوت قبیلوں کے لیے، نبوت قوموں کے لیے، نبوت علاقوں کے لیے، اور اللہ نے اسی دھرتی پر جب ختم نبوت کی دستار والے امام الانبیاء کو بھیجا ہے تو قرآن نے قوموں کی قید کو اٹھا دیا، علاقوں کی قید کو اٹھا دیا اور اعلان کیا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے نبی جی آپ صرف قوم قریش کے نبی نہیں، اے نبی جی آپ صرف علاقہ مکہ کے نبی نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو نبی بنایا، رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ جب قرآن کا آغاز ہوا تو آپ پہلی سورت کی پہلی آیت پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ العالمین، رب کی ربوبیت کے اقرار العالمین کے ساتھ، اللہ رب سارے جہانوں کا، اور حضور کی بات کی تو اللہ نے وہی لفظ رکھا ہے میں رب رب العالمین، اور یہ رحمت للعالمین، اور کتاب کی بات کی تو قرآن کو کہا ذکر للعالمین، کعبے کی بات کی تو کہا ہدی للعالمین۔ اس کا مطلب جانتے ہیں رحمت للعالمین کا؟ اس کا مطلب موٹا سا کیا ہے؟ میں لاہور تھا نا، بتائیں بھائی لاہور میں رب کون تھا اور نبی؟ حافظ آباد آ کے رب رسول بدلا؟ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں آیا، نہ رب بدلا نہ نبی بدلا۔ میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاؤں، رب نہیں بدلے گا، نبی نہیں بدلے گا۔ میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤں، رب رسول نہیں بدلے گا۔ میں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جاؤں، رب رسول نہیں بدلے گا۔ میں زمین کو چھوڑ کے فضا میں جاؤں تو فضاؤں میں ربوبیت کس کی؟ خلاؤں میں جاؤں ربوبیت کس کی؟ ستاروں کی جھرمٹ میں جاؤں ربوبیت کس کی؟ آسمانوں کی وسعتوں میں جاؤں ربوبیت کس کی؟ قربان جائیں اللہ نے حضور کو جو معجزات دیے، ہر ایک معجزے سے چار باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات حضور سچے ہیں، دوسری بات حضور پر عظمتوں کی انتہا ہے، تیسری بات حضور نبی ہے، اور چوتھی بات حضور خاتم النبیین ہے۔ یہ چار باتیں۔ جیسے معراج ہوئی نا تو معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضور مسجد حرام سے مکہ وہاں سے پہنچے مسجد اقصی، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی۔ اچھا مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پہلے سے کون موجود ہیں؟ انبیاء۔ کون موجود ہیں؟ آپ نے شاید کبھی غور نہ کیا ہو کہ اللہ نے انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیوں کیا، شاید غور نہ کیا ہو۔ میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں حافظ آباد کی طرف، مولانا رضوان صاحب کو فون کیا، میں موٹر وے سے اتر گیا ہوں، کہتے جی بندے آپ سے رابطہ کریں گے۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھ سے رابطے میں رہیں گے یا نہیں، مجھے اس کی وضاحت چاہیے۔ کہتے نہیں میں مولانا ابراہیم علوی صاحب کو لے کے جاؤں گا تو کچھ دوست آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ ایک دوست نے رابطہ کیا، دوسرے نے کیا، مجھے لوکیشن بھیج دی۔ میں جب پہنچا تو 4-5 دوست موجود تھے، آپ بھی تھے؟ واہ! میں پہنچا تو 4-5 دوست موجود تھے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، ویلکم کیا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ کہتے بیٹھک دا دروازہ کھلے ہے بھیا، تو کہے گا بے اکرامی۔
آپ خود وصول کرتے آؤ جی بیٹھو اکرام ہے، آپ کے بھائی ساتھ آتے ہیں آؤ جی مہمانوں بیٹھو اور اکرام ہے، آپ کا پیر استاد لیڈر گاؤں میں آنے لگا، آپ مین چوک میں چلے گئے مین روڈ پہ، وہاں سے اسے لائے اپنے گاؤں تک پورے قافلے کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں یہ اس کا اکرام ہے، ویلکم ہے، مرحبا ہے، آپ کا مہمان آیا وصول کیا مرحبا کا، اس کی عزت ہے۔ آج کی رات اللہ نے حضور کو اپنا مہمان بنانا ہے، تو اللہ نے حضور کی مہمانی کے لیے آپ کو ویلکم کہنے کے لیے مرحبا کہنے کے لیے فقط جبریل امین کو نہیں بھیجا، اللہ نے کہا آج محبوب میرا مہمان بن رہا ہے، آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء، تم چلے جاؤ اور جا کے ان کا اکرام کرو، ان کو مرحبا کرو۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء خدا کی عزت کی قسم حضور کے اکرام کے لیے پروٹوکول کے لیے آئے، فقط زیارت کے لیے آئے، آپ کے اکرام کے لیے پروٹوکول کے لیے آئے، اور پھر آئے امامت کی بات آئی تو حضور کو آگے کر دیا گیا۔ یہ جو آپ کو دنیا میں امام بنایا، سارے انبیاء مقتدی بنے، اس میں مجھے آپ کو عقیدہ یہی دیا کہ دیکھو حضور آگے تو امام حضور ہے، انبیاء بھی مقتدی ہے، مقتدا حضور ہے، سارا مقتدی ہے۔ حضور نے جیسے تکبیر کی انبیاء نے ویسے تکبیر کی، حضور نے جیسے ہاتھ باندھے انبیاء نے ویسے ہاتھ باندھے، حضور نے جیسے رکوع کیا انبیاء نے ویسے رکوع کیا، حضور نے جو تسبیحات اور تلاوت کی انبیاء نے وہی تسبیحات تلاوت کی، اور 1.25 لاکھ انبیاء ہمیں پیغام دے کے گئے کہ سچے کی موجودگی میں ہم آئے تو ہماری کتاب بھی نہیں چلتی، ہماری شریعت بھی نہیں چلتی، ہماری نبوت بھی نہیں چلتی۔ تو بتاؤ دوستو، جب سچوں کی نہیں چلی تو کسی کانے بہنگے مرزے کی چلے گی؟ سچے کی نہیں چلی تو پھر کانے بہنگے مرزے کی کہاں سے چلے؟ پھر وہاں سے اللہ لے کے گئے فضا میں، خلا میں، ستاروں کی جھرمٹ میں، آسمانوں کی جھرمٹوں میں، آسمانوں کی وسعتوں میں، پھر آگے لے کے گئے سدرۃ المنتہا، عرش الہی کا سایہ، پھر وہاں سے اور آگے کہاں تک لے کے گئے؟ بڑے علماء نے لکھا ہے، پرانے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضور کو معراج کی شب اس کائنات کے ایک سرے تک بلایا ہے۔ مجھے آپ کو پیغام یہ دیا، اے آنے والوں تمہارے لیے اس کائنات کو مسخر کیا جائے گا، تم زمین سے فضا میں آؤ گے، یاد رکھنا فضا میں ربوبیت میری، میرے محبوب فضاؤں میں آ چکے، نبوت ان کی، تم خلاؤں میں آؤ گے، میرے محبوب خلاؤں میں آ چکے، یا پھر ربوبیت میری، نبوت میرے محبوب کی۔ اگر تم ستاروں کی جھرمٹ میں جا پہنچو ربوبیت میری پاؤ گے، نبوت میرے محبوب کی پاؤ گے، تم آسمانوں کی وسعتوں سے آگے آ جاؤ، ربوبیت میری پاؤ گے، نبوت میرے محبوب کی پاؤ گے، تم کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں جا پہنچو۔ نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مجھے رب نہ مانو اور میرے محبوب کو میرا آخری نبی اور رسول نہ مانو۔ ہر ایک پہلو سے زندہ باد حضور، ہر ایک پہلو سے جدا ہے، ہر ایک پہلو سے ممتاز ہے۔ اور یہ آخری باتیں کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم یہ جو ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں نہ ہوتا، جب بھی کوئی ختم کا منکر اٹھتا ہے تو امت کے جو بھی طبقہ ہو، جو بھی مسلک ہو، اس کی طرف سے رد عمل آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اور بھائی یہ مرکز اسلام کی بات ہے، اسلام کے دل کی بات ہے، اسلام کی روح کی بات ہے، اسلام کی شارت کی بات ہے۔ 3 باتوں پر سمجھوتا نہیں۔ ایک عزت رسول پر سمجھوتا کسی دور میں نہیں ہوا، ذات پیغمبر پر سمجھوتا نہیں ہوا، مقام رسالت ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں ہوا، چونکہ ذات پیغمبر بھی اسلام کی بنیاد، عزت رسول بھی اسلام کی بنیاد، اور ختم نبوت بھی اسلام کی بنیادیں ہل جائیں تو پھر تو عمارتوں کو وجود نہیں رہتا، شارک کٹ جائے پھر تو وجود ساکت رہ جاتا ہے۔ اسلام کے اول دور سے آج تک آ جائیے، اس پر سمجھوتا نہیں ہے۔ دور رسالت میں اسمت نامی شخص اعلان کرتا ہے میں اللہ کا نبی، یہ آخری بات ذرا غور سے سنتے جائے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی۔ حضور مرض الوفات وصال کا مرض ہے،
اور نبی علیہ السلام مصلی صدیق کے سپرد کر چکے ہیں، فرما چکے مسجد نبوی کی طرف سارے کھلنے والے دروازے بند کر دو اللہ باب صدیق، صدیق کے دروازے کو بند مت کرنا، عملاً خلافت صدیق اکبر کو دے چکے۔ آپ گھر میں ہیں، صحابہ دیدار کو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ اسود نے نبوت کا دعویٰ کی یمن پر قابض ہوا، تو سرکار کے مزاج کو دیکھیے، مفتی پیر وزیر اعظم صدر نہیں، حضور کا مزاج کیا ہے؟ صحابہ کے نام خطوط بھیجے اور فرمایا کون ہے جو اسود نبوت کے دعوے دار کو قتل کر کے مجھ محمد کے سینے کو ٹھنڈا کر دے؟ کون ہے جو اسلام کی بنیاد کا دفاع کرے، اسلام کے مرکز کا دفاع کرے؟ کون ہے؟ حضرت فیروز نے قتل کیا، جبریل امین نے پیغام سنایا، حضور کو رات پیغام ملا، صبح حضور صحابہ کے مجمع میں آئے اور آ کے فرمایا قاتلہ رجل مبارک، توجہ حضور کی بات ہے، قاتلہ رجل مبارک، اے صحابہ نبوت کے دعوے دار کو ایک برکتوں والے انسان نے قتل کر دیا۔ پھر فرمایا من اہلی بیت مبارکین، اے صحابہ صرف وہ بابرکت نہیں جس نے میری ختم نبوت پر پہرا دیا، چوکیداری کی دفاع کیا، صرف وہ بابرکت نہیں، من اہلی بیت مبارکین، کام ایسا کر گیا کہ اللہ نے اس کے خاندان کو بھی بابرکت کر دیا ہے، خاندان کی بابرکت ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کون ہے؟ حضور نے فرمایا فیروز، پھر فرمایا فازا فیروز، فیروز مجھ سے وفا کی وجہ سے، میری ختم نبوت کے دفاع کی وجہ سے دنیا آخرت کی کامیابیوں کو پا گیا۔ کملی والے کی زندگی ظاہری حیات میں نبوت کا دعوے دار یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ بھی ہے، مدینہ سے 900 کلومیٹر دور، اعلان کرتا ہے میں اللہ کا نبی۔ پوچھا گیا تم رب کو مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں۔ حضور کو مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں۔ فرشتوں کو مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں۔ جنت جہنم کو مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں۔ قبلہ کس کو مانتے ہو؟ کہتا کعبے کو۔ کلمہ کون سا مانتے ہو؟ جو حضور لائے۔ پھر تم کہتے کیا ہو؟ اختلاف کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ تو اس بدبخت نے بکواس کی میرا صرف ایک دعویٰ ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت دیہاتوں کے لیے ہے، حضور کی نبوت شہروں کے لیے ہے۔ اس خبیث کے پاس ایک صحابی پہنچا، فقط ایک صحابی پہلے پہنچے، ان کا نام حبیب ابن زید، سیدہ ام عمارہ کے بیٹے حبیب ابن زید پہنچے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہتے مدینہ سے۔ او کون؟ کہتے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور والا۔ اس خبیث کو ایک شرارت سوجی، اس نے کہا اچھا یہ مدینہ سے آیا ہے اور ہے بھی مسلمان، اگر یہ بندہ میری نبوت کا اقرار کر لے تو پھر تو آس پاس کے اور قبائل، یہ بنو تمیم آگے تو اور قبائل بھی آ جائیں گے اور لوگ بھی مانیں گے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور حبیب کو ڈرایا کہ اگر تم نے میری بات کا میرے مزاج کی موافق جواب نہ دیا تو سخت رد عمل آئے گا۔ اب لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور پوچھتا ہے اتشہد ان محمدن رسول اللہ، حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ صحابی کا نام مانتا ہوں۔ اس نے پھر اگلا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو صحابی کا جواب کیا ہے انا اسمن لا اسمع، پنجابی میں کہتے ہیں اے مسلمہ بکواس بند کر، تیری بکواس میرے کان کوئی نہیں سنتے۔ پورا لشکر موجود ہے، اکیلا صحابی، مسلمہ بکواس بند کر، تیری بکواس ہمارے کان کوئی نہیں سنتے۔ اس ظالم آدمی نے تشدد کروایا، پھر کھڑا کیا، پھر پوچھتے حضور کو نبی مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ میری نبوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا مسلمہ یہ تیری بکواس ہے، اس بکواس کو ہمارے کان کوئی نہیں سنتے۔ اس نے کہا جلاد ادھر آ، یوں نہیں مانے گا یہ، آنکھ اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دے۔ تلوار چلی ہے،
بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ سامنے زمین پہ گرا ہے، پھر سوال کیا اب بتا حضور کو مانتا ہے؟ مانتا ہوں، مجھے مانتا ہے؟ تو صحابی جواب میں کہتا ہے مسلمہ پہلے تو میری زبان گواہی دیتی تھی، اب تو میرا لہو بھی گواہی دے چکا ہے۔ میرے پیغمبر اللہ کی آخری نبی ہے، آپ کے بعد دعویٰ نبوت بکواس ہے، کان کوئی نہیں سنتے۔ یہاں سے بازو کٹ گیا، جواب نہیں بدلا، یہ ہاتھ کٹا، جواب نہیں بدلا، پھر یہ بازو کٹا، جواب نہیں بدلا، جواب یہی مسلمہ بکواس بند کر لے۔ میرے پیغمبر شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے اور قیامت تک ہر انسان کے نبی ہے۔ یہ تیری نبوت کا دعویٰ بکواس میں نہیں سنتا۔ اس ظالم نے بایاں پاؤں کٹوایا، ٹانگ کٹوائی، دایاں پاؤں کٹوایا، دائیں ٹانگ کٹوائی، پورے وجود کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن جب تک سانس کا آنا جانا ہے، روح اور بدن کا تعلق ہے، خدا کی قسم جواب یہی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ دعویٰ نبوت بکواس ہے، شہید ہو گئے لیکن سمجھوتا نہیں، سمجھوتا نہیں۔ آج ہم اپنا بھی جائزہ لیں، ہم اکیلے تو نہیں، ہمارے ملک میں 22 کروڑ لوگ، کچھ نہیں تو 20 کروڑ مسلمان، ان 20 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی میں پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہو رہی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے ازواج اولاد توہین نہیں ہو رہی، سیاسی چھتریوں کے نیچے آ کے کملی والے کی ختم نبوت اور ذات کی توہین نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ امام الانبیاء کی توہین نہیں ہے، منکرین ختم نبوت قادیانی بغاوت نہیں پھیلا رہے۔ 20 کروڑ ماننے والے، ابھی یہ 2-4-5 دن کی بات ہے، ایک لیڈر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کے ماننے والے میدان میں نہیں آئے، توڑ پھوڑ نہیں کی۔ میں نے اپنے دوستوں کو لکھا، میں نے کہا کاش اتنا تعلق حضور کے ساتھ ہوتا، اللہ کی قسم اتنا بھی نہیں ہے، اتنا ہوتا، کاش اتنا ہوتا کہ حضور کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کی عزت کی بات آتی۔ میرے کزن ہیں، کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی نون لیگ میں، کوئی کئی آپس میں جنگ ہے، تو میں نے ان کو لکھا ہے خونی رشتوں والو، تم نے سیاسی لیڈروں کی خاطر آپس میں دشمنیاں قائم کر لی ہیں، اور جس کا تم سے حقیقی تعلق ہے اس کے لیے حضور کے دشمنوں سے تو بائیکاٹ کر دیتے۔ جن کا حقیقی تعلق، عمران خان میرا دوست ہے، ایک دوست ہے میرا عمران خان کا سپورٹر نہیں، دوست ہے میرا ویسے عام آدمی، بیٹھے مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کہ یار حضور کے ساتھ وفا کرو، ایسی بات لمبی ہوئی، 2-4 اور لوگ آگئے، ایک نواز شریف کا، ایک زرداری کا، 2-4 ایسے بھی جو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کسی کے، ہم بس حضور کے۔ میں نے عمران خان والے سے پوچھا سچ بتاؤ عمران خان تمہارے نام کو جانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ تمہارے لیے رویا ہے؟ نہیں۔ تڑپا ہے؟ نہیں۔ عمران خان کی اولاد کو تمہاری وجہ سے مصیبت آئی؟ نہیں۔ عمران خان تمہاری موت کے وقت کام آئے گا؟ نہیں۔ قبر میں کام آئے گا؟ نہیں۔ معاشر میں کام آئے گا؟ نہیں۔ میں نے تم بتاؤ شہباز یا نواز شریف کام آئے گا؟ نہیں۔ رویا؟ نام جانتا ہے؟ نہیں۔ زرداری تمہیں جانتا ہے؟ نہیں۔ رویا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا جو نہ جانتے تمہیں جانتے ہی نہیں تھے، تم ان کی خاطر جان مال وقت صلاحیت لگا رہے ہو، تڑپ رہے ہو، بے قرار ہو، اضطراب کا شکار ہو، اور جو محبوب 1450 سال پہلے تمہارے لیے روئے تم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ 1450 سال پہلے مکہ والوں میں بڑی عزت ہے، لیکن جس دن حضور نے آپ کا حق ادا کرنا شروع کیا تو آپ کا چچا پہلا دشمن بنا ہے۔ باہر والے دشمنی کرے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنے دشمن بن جان تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ حضور کے اپنے رشتہ دار آپ کے دشمن بنے، اللہ کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے خاندان کی دشمنی برداشت کر کے، ایک صحابی کہتے میں آیا مکہ میں، ایک بازار میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک صاحب بڑی وجیح صورت ہے،
خوبصورت ہے، روبدار ہے، پرکشش ہے، وہ آگے آگے اور لوگوں کو کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اور پیچھے ایک اور بندہ ہے، وہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے اور نعوذ باللہ کہتا ہے لوگوں چھوڑ دو اس کو، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہے، چھوڑ دو اس کو. پتھر مار رہے ساتھ. میں نے لوگوں سے کہا یہ مظلوم کون ہے؟ کہتے محمد بن عبداللہ ہے. میں نے کہا ظالم کون ہے؟ کہتے یہ اس کا چچا ابو لہب ہے. کیوں مارتے ہیں؟ کہتے یہ دعوت دیتے ہیں تو ابو لہب اس لیے مخالف ہے. ایک صحابی کہتے میں مکہ پہنچا، میں نے ایسی صاحب کو دیکھا لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر کوڑا پھینکتے ہیں، نعوذ باللہ چہرے پہ تھوک دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، مٹی پھینکتے ہیں، ان کے پورے بدن پہ مٹی ہے اور زخموں سے لہو بہرا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بچی آتی ہے، صحیح روایت ہے، بچی آتی ہے ہاتھ میں ایک برتن میں پانی اور آ کے اس مظلوم کو پانی دیتی ہے. وہ مظلوم صاحب ہاتھوں پر پانی لے کے چہرے کو دھوتے، مٹی صاف کرتے، خون صاف کرتی ہے اور یہ اس بچی 7 سال کی روتی ہے. میں نے پوچھا یہ مظلوم کون ہے؟ کہتے محمد بن عبداللہ ہے. میں نے کہا رونے والی بچی کون ہے؟ کہتے ان کی بیٹی زینب ہے. بیٹی زینب ہے. باپ کو تشدد کیا جائے، بیٹی تڑپتی ہے. سیدہ فاطمہ نے اپنے والد کے چہرے پہ تھوکا جانا برداشت کر لیا. آپ کی کمر پر نور کی گندی اوچھ رکھی گئی، سیدہ فاطمہ نے یہ بھی برداشت کیا. طائف کی وادی سے لہولہان ہو کے آئے آپ کی بیٹیوں نے باپ پر ہونے والے ظلم کو برداشت کیا. سیدہ خدیجہ برداشت کرتی ہے، سیدہ عائشہ برداشت کرتی ہے. جس کے خاندان نے امت سے وفا کی ہے، آج امت ان کے ساتھ کتنی وفا کرتی ہے، امت کتنی وفا کرتی ہے. آپ بارز الوفات بڑا. سیدہ فاطمہ آئی اور آکے اپنے ابا جان کو دیکھا، بخاری شریف کی روایت ہے. ابا جان کو دیکھا تو حضرت فاطمہ تڑپتی روئی، یا ابا روئی. والد محترم کی بے چینی بے قراری برداشت نہیں، تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرے والد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. 23 سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں جب امت کا حق ادا نہ کیا. 23 سال میں کوئی ایک رات ایسے نہیں جب امت کا حق ادا نہ کیا ہو. روئے فاطمہ کے لیے نہیں، حسنین کریمین کے لیے نہیں، سیدہ خدیجہ عائشہ کے لیے نہیں، روئے تو امت کے لیے روئے. مانگا تو امت کو مانگا ہے. میں نے حضور کی دعاؤں کو پڑھا، مجھے آج تک کوئی دعا نہیں ملی جس میں حضور نے اپنی ازواج کے لیے مانگا ہو، اولاد کے لیے مانگا ہو. جب مانگا تو امت کے لیے مانگا. اور امت حضور کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ہم امام الانبیاء سے کیسا تعلق رکھتے ہیں؟ بیٹا آج کے بعد تیرے والد پر مصیبت نہیں آئے گی، تیرے والد پر مصیبت نہیں آئے گی. حضور کی 23 سالہ زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آپ تھکے ہارے گھر میں پہنچے آکے سیدہ خدیجہ سے کہو سیدہ خدیجہ آج محمد تھک گیا ہے، اپنی امت کا حق ادا کر کر کے میں تھک گیا. کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا. پھر جب آپ جانے لگے تو آپ کہتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر. وہ پوچھتے اللہ کے نبی حیات خیر ہے، آپ کا وصال ہمارے لیے خیر کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں قبر میں ہوں گا، تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے، نیک اعمال آئیں گے تو میں کہوں گا الحمدللہ، برے اعمال آئیں گے تو استغفرت لکم. جب تمہارے برے اعمال مجھ تک پہنچیں گے تو میں محمد تمہارے رب سے معافی مانگوں گا، میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا. صحیح روایت، آپ کو ساری روایت صحیح سنا رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا لا ازال فی قبری، اے میری امت میں قبر میں مسلسل مانگتا رہوں گا. کیا؟ امتی امتی
حتی ینفخ فی الصور، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے میں تمہارے لیے رب سے مانگتا رہوں گا۔ معاشر میں پہنچے، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ حضور معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کب غور کیے جملے پر؟ سید عائشہ یہ نہیں کہتی کہ حضور آپ ہمیں تلاش کریں گے تو کہاں پائیں گے ہمیں، نہیں، عائشہ جانتی ہے کہ حضور معاشر میں اپنی ازواج کو تلاش نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو تلاش نہیں کریں گے۔ عائشہ جانتی ہے کہ حضور معاشر میں بھی اپنی امت کو تلاش کریں گے، ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، اپنی امت کے پیچھے جائیں گے، گناہ گاروں کے پیچھے جائیں گے۔ تو عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ معاشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا عائشہ میزان پہ آ جانا، میزان پہ جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے میں وہیں پر کھڑا ہوں گا۔ اے اللہ کے نبی اگر وہاں نہ پاؤں تو عائشہ پھر حوض پہ آ جانا، حوض کوثر پاؤ گی، امتیوں کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ اے نبی جی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو عائشہ پھر پل صراط پہ آ جانا، اپنی نگرانی میں امت کو پار کروا رہا ہوں گا، اپنی نگرانی میں امت کو پار کروا رہا۔ آپ دیکھتے نہیں حافظ بچے نا حفظ کا دینے کے امتحان تو ان کا قاری ساتھ چلا جاتا ہے، اسکول میں تو یہ ماحول نہیں نہ ہوتا، مدرسوں میں یہ ماحول ہوتا ہے، قاری کے استاد کی محبت تعلق شاگرد کے ساتھ بڑا گہرا، وہ ساتھ جاتا ہے امتحان دلوانے کے لیے۔ کیوں جاتا ہے؟ بچوں کو حوصلہ رہے، کیوں جاتا ہے؟ یار ممتحن کو میرا دید کرے، میری دید کر لے۔ حضور جانتے ہیں کہ رب میری بڑی دید کرتے ہیں، اس لیے حضور میزان پر موجود ہیں، پل صراط پر موجود ہیں، حضور حوض پر موجود ہیں۔ حضور وہاں بھی نہیں بولتے، فرماتے ہیں کہ معاشر میں سارے نبیوں کو تخت دیے جائیں گے، سونے کے تخت، ہر ایک نبی اپنے تخت پر ہوگا، اور میری امت میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، میں تو اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور تمہاری بخشش کی دعائیں کروں گا۔ وہ وہاں بھی نہیں بھولے اور ہم انہیں کہاں نہیں بھولے، کہاں نہیں۔ اس لیے میرے دوستو امام الانبیاء سے وفا کا عہد کیجیے۔ اکیلا صحابی وفا کر گیا، کٹ گیا۔ آج پورا مجمع حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے پا رہا۔ میں خود ختم نبوت والا ہوں، لیکن میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، عوام کو بھی کہتا ہوں، ہم نعرہ لگا دیتے ہیں، حقیقی کردار ادا نہیں کر پاتے۔ چار بندے ساتھ مل جائیں، دشمنی نہیں کی جاتی، یارو دادال بدماش نہ دینے، منڈے شنڈے نال نے، وہ پورا گروپ پہ پنگا لینا چنگا نہیں۔ اور 22 کروڑ مسلمان جن کا نعرہ دعویٰ جان مال عزت آبرو حضور پر فدا، پھر حضور کی عزت پر حضور کی آبرو پر آنچ آئے، بکواس کی جائے، توہین کی جائے، ختم نبوت کا انکار کیا جائے۔ یہ ہمارے ملک میں حافظ آباد شہر میں، آپ کے یہاں کے دیہاتوں میں قادیانی نہیں ہے، وہ مسیلمہ قذاب یمامہ میں، صحابہ مدینہ سے یمامہ پہنچے، مسیلمہ کو قتل کیا، اس کے حواری 27,000 قتل کیے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے مرزائیوں کو گستاخوں کو قتل کر دو، ہم تو کہتے ان کی زبانوں کو لگام دو، قانون کے شکنجے میں جکڑواؤ، عمل درآمد قانون پر عمل درآمد کرواؤ۔ اور کتنا بڑا گستاخ مسیلمہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی، اور یہ جو مرزا قادیانی ہے نا، یہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میرے پاس گاڑی میں کتابیں موجود ہیں، مرزائیوں کی کتابیں۔ مرزا بدبخت 18 نمبر جلد میں کہتا ہے لوگوں میں صرف نبی نہیں، پوچھا کون ہو؟ کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ۔ 18 نمبر جلد صفحہ 207، 18 نمبر جلد صفحہ 212 کہتا ہے محمد کو جتنے کمالات ملے وہ سارے کمالات اللہ نے مجھے بھی دے دیے، نعوذ باللہ۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد اہم نے کلمۃ الفصل کتاب، اس میں لکھتا ہے کہ میرے باپ کو نبوت تب ملی جب وہ ترقی کرتا کرتا حضور کے مقابلے میں آ گیا۔ اس مردود نے ختم نبوت کو گالی دی تو جلد نمبر 21 میں لکھتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ او مذہب ایک لعنتی اور شیطانی مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے ملک میں کتابیں چھپ رہی ہیں،
سارے مسلوں کی سارے تنظیمیں موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، لیکن یہ ساری کتابیں تب بھی چھپتی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ مردود اپنی بیوی کو ام المومنین کہتا ہے، اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتا ہے، اپنے چیلوں کو صحابی کہتا ہے، خود کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اپنے خاندان پہلے بیعت کہتا ہے، اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے، اپنی من گھڑت شیطانی الہامات کو وہ وحی کہتا ہے، قرآن کے برابر لاتا ہے، اور نعوذ باللہ اپنی گندی عادات کو سنت رسول کہہ کے پورے اسلام پہ حملہ کرتا ہے، اور ان کا ہر فرد، ہر ایک قادیانی مرد عورت تو مال قادیانی پہ لگا رہے ہیں، جان لگا رہے، وقت لگا رہے، صلاحیت لگا رہے ہیں، اور یہاں امت مسلمہ کے افراد اپنا محاسبہ کرے، ہم نے امام الانبیاء کی عزت، ختم نبوت کی دفاع کے لیے کتنا مال لگایا، کتنا وقت لگایا، کتنی صلاحیت لگائی ہے۔ اگر ضمیر ملامت کرے پھر نیت کرے کہ آج کے بعد پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ختم نبوت پر پیرا دیں گے، ختم کا پرچار بھی کریں گے، قادیانی کا مکروہ چہرہ بھی امت کو دکھائیں گے، اور پھر ان کا بائیکاٹ بھی کروائیں گے، اور آج کے بعد نبی علیہ السلام کے محافظ، چوکیدار، غلام، جانثار اور وفادار بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے قبول فرمائے، اور آج کی ہماری ان نیتوں کو تکمیل تک پہنچائے، ہمیں سچا عاشق رسول، سچا ختم کا مبلغ، مجاہد، محافظ اور جانثار بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک چھوٹا سا اعلان، میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن حضور کا مبارک ذکر ایسا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو دل نہیں کرتا کہ میں اس ذکر پاک کو چھوڑوں۔ جیسے آپ تلاوت کی عادی ہوں تو آپ کا دل کرتا ہے تلاوت کرتے ہیں، گپوں کی عادی ہوں گپے لگاتے رہیں، کرکٹ کی عادی ہوں کرکٹ کھیلتے رہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں حضور کے ذکر پاک کا عادی ہوں، چلتا ہوں تو چلا جاتا ہوں۔ آپ کا اگر زائد وقت لیا تو اس کو بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ دعا کرنا کہ اللہ آج کے اس وقت کو ذریعہ نجات بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔